قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں اہل مکہ بھی مخاطب ہیں اور اہل مدینہ بھی مخاطب ہیں اور اہل حجاز بھی مخاطب ہیں۔ قیامت تک کے لیے جو غیر مسلم ہیں ان سے گفتگو ہے، اور یہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے ان کے لیے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایسے ایمان لے کر آؤ جس طرح کے صحابہ ایمان لائے، وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے کلمہ پڑھ لیں جیسے بے وقوفوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 ہے۔ آج کا میرا موضوع چلتے چلتے یہ بنا ہے، جس طرح ایک دل میں دو مذہب جمع نہیں ہو سکتے کہ بندہ کہے مسلمان بھی ہے اور کافر بھی ہے، ایک دل میں یہ دو باتیں بھی جمع نہیں ہو سکتی کہ بندہ کہے کہ میں عاشق رسول بھی ہوں اور میں سنجیدہ بھی ہوں۔ یہاں بات ہی اب عاشق رسول ہو تو ایسے جا رہا ہوتا ہے نا جی عاشق رسول، تو وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا عاشق ہے، وہ اس کی چال ہی وہ ساری دنیا سے جدا ہوتی ہے۔ ایسے صحابہ چل رہے ہوتے تھے، وہ اہل مکہ کہتے تھے یہ تو جلے لوگ ہیں، بلکہ انہوں نے تو اگلے لفظ کہے، انہوں نے کہا یہ بے وقوف ہے۔ تو اگر آپ کو حضور کی محبت میں آج تک کسی نے یہ کہا ہی نہیں کہ آپ جلے ہیں، تو پھر آپ کے نام کے آگے سوالیہ نشان ہے، کیوں نہیں کہا کسی نے؟ یعنی امیہ ہے نا جی، حضرت بلال کا مالک جو ہے امیہ، آپ امیہ کے غلام تھے، تو وہ آپ کو ایک وجہ سے مارتا تھا، آپ شور کرتے تھے۔ شور کیسے کرتے تھے؟ وہ مارتا تھا، آپ حضور کا نام لیتے تھے، اور بزبان اقبال یہ کہتے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ ہی نہیں۔ چلتے چلتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ میں حضرت بلال کو اس سے آزاد کروا کر لاؤں۔ وہ بڑا کوئی بدتمیز قسم کا آدمی تھا، تاجر تھا، وہ نیلامی کرتا تھا، کوئی آتا تھا تو وہ ریٹ بڑھا دیتا تھا۔ یہ بھی بدر میں مارا گیا ان طریقہ صحابہ نے۔ تو حضرت بلال نس ریاسی تھے، حضرت بلال نے کہا جے اے بچ گیا پھر میں نہیں بچ سکتا، نپو اینو پھڑو صاحب۔ وہ صحابہ نے پڑھا، وہ اتنے ہی بہ گئے پھر۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کے لیے صدیق اکبر جب تشریف لے گئے تو اس نے کسی نے بتایا کہ آج تو ابو بکر آ رہے ہیں خریدنے کے لیے، ابو بکر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں پیسے انہیں دساں گا کہ ابو بکر بھی نہیں خرید سکے۔ حضرت ابو بکر گئے تھے، آپ حضرت بلال خوش ہو گئے، بھئی آیا جی، کوئی آ گیا جی۔ سنجیدگی نہیں چلتی کہ بندہ ایسے ہو کر بیٹھا رہے جی میں بڑا سنجیدہ آدمی ہوں، حضور کا ذکر آئے بندہ کہ میں سنجیدہ ہوں۔ ماں باپ کو کوئی گالی دے دے، ماں باپ کو کوئی برا کہہ دے، اپنے بڑوں کو کوئی برا کہہ دے، بندہ اپنے کپڑے چو باہر نکل جائے تو رسول اللہ دی باری ہے، بندہ کہ میں سنجیدہ ہوں۔ سمجھ لینا جڑا انجیاں گلاں کردا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ عاشق ہوے عشق کماوے تے دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو۔ اب تو اس کائنات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اتنا فضل فرما دیا مسلمانوں کے، میں بات کر رہا ہوں۔ اب یہ نہیں کہ مفتی کہے گا کہ فلاں عاشق ہے، فلاں عاشق ہے، فلاں نہ، اب دودھ پیتا بچہ کہہ دیتا ہے بابا رضوی عاشق رسول ہے۔ اور یہ شریعت مصطفیٰ کا تقاضا ہے۔ اقبال کہتا ہے شرامی خواہد چو آئی بجنگ، سولہویں گردی واشگافی کام سنگ۔ اقبال کہتا ہے شریعت کا تقاضا ہے کہ جب رسول اللہ کی محبت کا مسئلہ آ جائے، حضور کی ناموس کا مسئلہ آ جائے، صحابہ کی عزت کا مسئلہ آ جائے، اہل بیت کی عزت کا مسئلہ آ جائے، تو اقبال کہتا ہے پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ تو اتنا سخت ہو جا کہ تیرے سامنے پتھر آئے، تیری نظر پتھر پر پڑے، پتھر بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے کہ مجھے کسی عاشق رسول نے دیکھا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اس نے کہا جی کیسے آنا ہوا ہے؟ پھر میں بلال کے لیے آیا ہوں۔ اس نے آگے سے تعلی اور تفاخر میں کہا اتنے پیسے ہیں نہیں کہ خرید لویں گا۔ آپ نے فرمایا دام بتاؤ۔
اس نے ریٹ بتائے تو بلال حبشی کا چہرہ جو ہے نا وہ افسردہ ہونے لگا کہ بھائی یہ تو بڑا وڈا نے پیسے دس چھڈے ہون میں کیویں دے کول آزاد ہوواں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا پیسے دس، اس نے پیسے بتائے، صدیق اکبر نے ہاتھ اپنا جیب وچ پا کے تے پیسے رکھ کے چھٹے، فرمایا چپ پیسے بلال ساڈے والے کا۔ بارگیننگ نہیں کی کہ کم کر دو، حالات کا تقاضا یہ، ابھی تو چند لوگ مسلمان ہوئے، ابھی ہمارا نظام سی، فرمایا چپ پیسے، یہ سنجیدگی ہے۔ فرمایا پیسے چپ کے کال رکھ، تو بلال دی باں پھڑ کے تو حضور دی بارگاہ چاہ کے حضور نے فرمایا خیر ہوئے، اس کے تو حضور بلال نو میں آزاد کروا کے لے آیا ہوں۔ آگے سے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر لے آئیں، پیسے دے آئیں۔ عرض کی تو حضور جتنے انہیں منگے سے جتنے دیتے، فرمایا میرا حصہ بھی ملا لینا سی۔ اس کو سنجیدگی کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں حضور کی عزت کا مسئلہ آ جائے زبان نہ کھلے، یہ سنجیدگی ہے۔ سنجیدگی یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب جو ہی آپ ممبر رسول پر آئے تو دیکھا 2.5 نبی پیدا ہو گئے، ختم نبوت کا مسئلہ آ گیا، ادھر زکوٰۃ کے مانعین پیدا ہو گئے کہ اسی زکوٰۃ نہیں دینی، نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، جہاد بھی کریں گے، صرف زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر نے فرمایا میں دوڑیاں دوڑا لا دیا ہوں، زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا حضور اجیتے حالات سنبھلے نہیں ہیں، حضور دنیا تو تشریف لے گئے تے آپ اتنی ڈاٹی گال کر رہے ہو، دوڑنے لا دیں گے، صرف زکوٰۃ دے انکار تھے۔ تے آپ نے صدیق اکبر نے حضرت عمر دے سینے دے ہوتے ہاتھ مار کے کیا جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، فرمایا عمر جدوں تو کلمہ نہیں سی پڑھیا ادوں بڑیاں ڈاڑیاں گلاں کردا سے، ہن کلمہ پڑھن تو بعد ڈلی گل ہوئے گی۔ فرمایا زکوٰۃ تے بڑی دور دی گل ہے، فرمایا جڑی او جس رسی دے نال اونٹ نو بنیا جاندا ہے، اونٹ دا گھٹنا، فرمایا اے اگر زکوٰۃ پوری دین لیکن رسی نہیں دین گے ابو بکر اور رسی لین واسطے بھی تلوار چوک لے گا۔ ایسا ہمارے ملک کا عجیب نظام ہے، بچوں نو پولیو پلا کے ہجڑا بناؤ تے وڈیاں نو سنجیدگی دا سبب دے کے ہجڑا بناؤ، لکھاں سلام تے کروڑاں سلام تے ارباں تے خرباں سلام ہون امام عاشقاں، امام غیرت و حمیت، قائد انقلاب حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے مسجد میں بھی عشق رسول کے جام پلائے، فیض آباد میں بھی عشق رسول کے جام پلا دی۔ آ گیا حضرت مصعب بن عمیر اتنے سونے کپڑے پاندے سن اور اتنی خوبصورت خوشبو لگاتے تھے جڑی گلی چو لنگ جاندے سن، اگلے دن تک کوئی کہندا سی کہ مصعب بن عمیر تو لنگ کے گیا ہے، ان کو اگلوں نے کہا یہ بے وقوف ہے۔ صدیق اکبر کو، جناب عمر کو، جناب عثمان، جناب حیدر کرار، ان کو بے وقوف کہا گیا۔ ان کو کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنجیدہ نہیں تھے اس مسئلے میں۔ انہوں کے نے جلا کہنا، جلا تو انہوں کہے گا کہ جدوں حضور دا نام آئے پھڑک اٹھے، وہ کہنا جلا ہے جنا۔ اب حضور نے فرمایا میرا حصہ ملا لینا تھا، ساڈا بھی حصہ پا لینا سی، تو اگو جواب کی دیتا جیب حضور دے پتہ نہیں انہیں کتنے پیسے مانگے، تو صدیق اکبر نے پیسے دیتے کتوں؟ میرا یہ دل کہندا ہے کہ بس جدوں انہیں قیمت لائی تو صدیق اکبر کو بظاہر اگر اتنے پیسے نہیں سن بھی تو پھر بھی جدوں آپ نے جیب وچ ہاتھ پایا تے جیب سیدھا جا کے اللہ دے خزانے کر گیا، اللہ دے خزانے حضور دے دامن اطہر دے اندر تو جتنے چاہیے سن اتنے آ گئے۔ اے میں نہیں، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا مخلوق میں رسول اللہ جیسا مرشد کوئی نہیں اور ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کی تو حضور ابو بکر دی جیب بھی تہاڈی تے ابو بکر بھی تہاڈا تے جنوں لے کے آیا اے بھی تہاڈا ہے، اسی کون ہے؟ ضرب جمع تقسیم جدھر بھی مرضی کر لیں، احد میں چلے جائیں، بدر میں چلے جائیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ جتنے غزوات جہاں بھی جائیں گے پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہی ہے۔ نہری دون نہری کا ہے، ایسے تیر چل رہے، ادھر سے انصار بھی ہیں مہاجر بھی ہیں، آگے صدیق اکبر کھڑے ہو کر کہتے ہیں نہری دون نہری کا یا رسول اللہ، حضور میری گردن آپ کی گردن مبارک پر قربان۔ پیچھے پھر سارے نعرہ لانے، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سارے دعا کریا کرو، اپنی دعاؤں دا رخ بھی چینج کرو، یا اللہ جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے
تیرے نبی دے دشمنوں دے نال لڑدے لڑدے لگ جا۔ حضور نے فرمایا جا کے لب کیا حضرت سعد نو کدھر ہیں، ان کی کیا حالت ہے، اور ان کو میرا سلام کہنا۔ تو 3 مرتبہ آواز دی، حضرت سعد کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آواز کا جواب دے سکتے۔ چوتھی باری انہوں نے کیا کہ اب مجھے رسول اللہ نے بھیجا، حضور دا نہ آیا، حضرت سعد کی جان میں جان آ گئی۔ اس طرح کر کے میں نے بٹھا، حضور نے سلام بھیجا۔ ہاں جی حضور نے سلام بھیجا، اور سعد سرکار نے پوچھا کیف تجدک، کی حال ہے؟ 12 زخم لگے نا آپ نو جی، تیر تے نیزے دے تے جواب کی دے رہے؟ حضور کو میرا سلام عرض کرنا اور ساتھ کہنا اجد ریح الجنہ، حضور میں احد میں بیٹھ کر جنت کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں، اور فرمایا ساری دنیا کے سنجیدہ لوگوں کو میرا پیغام دے دے۔ اس سے زیادہ کیا سنجیدگی ہوگی جی؟ صرف آنکھ حرکت کرنا کم شروع، باقی سارا وجود بے حرکت ہو جائے سنجیدگی کی وجہ سے، اور صرف ایک آنکھ کام کر رہی ہے، ایک پردہ۔ فرمایا اتنی دیر میں بھی اگر تمہارے ہوتے ہوئے حضور کی عزت پر ڈاکہ ڈال گیا اور تم اپنی آنکھ خود کھول سکتے ہو، اور پھر تم قیامت والے دن کو، چونکہ اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، فرمایا قیامت والے دن جتنے عذر تم مرضی پیش کرو، تم یہ کہو گے یا اللہ میں ٹھیک ٹھاک تھا، میری آنکھ کام کر رہی تھی، میرا بچہ اسپتال میں پڑا ہوا تھا، میری گھر والی بیمار تھی، میری ماں کا جنازہ تھا، یہ سارے معاملات تھے، اس لیے میں تیرے حبیب کی عزت کے لیے آگے نہیں جا سکا۔ فرمایا اللہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ رب فرمائے گا تمہارے عذر ایک طرف ہے، حسین ابن علی کے کتنے عذر ہیں۔ میں نابینا تھا، آؤ عبداللہ ابن ام مکتوم، آؤ عمیر بن عدی، میں بیمار تھا، آؤ امام زین العابدین، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اٹھاؤ علی اصغر کو، میرا پتر نوجوان سی، بیاہ قریب سی، اٹھاؤ علی اکبر کو، میرا پتر پیر سی، لاؤ حسین ابن علی کو۔ سے نہیں ہے، فرمایا نہیں معافی لبڑی، اگر کسی کو لوی ایک لمحے دے اندر کوئی کمی رہ گئی، ایک لمحے دے بعد نکل گیا، جس طرح ایک برتن میں 2 پانی نہیں جمع ہو سکتے، ایک دل میں 2 مذہب، اسی طرح سنجیدگی اور عشق رسول یہ آپس میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، ان میں تباین کی نسبت پائی جاتا ہے۔ صدیق اکبر کی بولی ہے، وہ تو آپ سنجیدہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی ہیں، صرف اس نے یہ کہا تھا یہ لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، یہ چھوڑ جائیں گے، تو آپ کتنے سنجیدہ ہیں، خلق عظیم کے مالک سامنے ہیں امام الانبیاء، اور احرام کی حالت میں جوں نہیں مارنی چاہیے، کلمہ فحش نہیں ادا کرنا چاہیے زبان سے، تو آپس میں مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ تو صدیق اکبر عروہ بن مسعود کو کہتے ہیں اچھا سن کہنے اسی حضور نو چھڑ جاواں گے، پہلے دن آ کے ویکھ کے کہنے حضور نو چھڑ جاواں گے، تسی سانو عمرہ نہیں کرن دے رہے ہو، تو اسی حضور نو چھڑ جاواں گے؟ فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، اور جڑے جملے آپ نے فرمایا امسس ببذر اللہ، جاؤ واپس جا کر اپنے بتوں کا پیشاب بھی پیو، اور رسول اللہ خود سن رہے ہیں، اور حضور نے منع نہیں کیا۔ یہ حدیث تقریری ہے کہ حضور کے سامنے کوئی بات ہو حضور منع نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے حضور چاہتے ہیں جب میرا مسئلہ آئے نرم باتیں نہیں ہونی چاہیے، گرم باتیں ہونی چاہیے۔ گل کیتی صدیق اکبر نے، اگلے دا دھوم کڈیا یا نہیں کڈیا؟ عروہ بن مسعود گیا رات کو سوچے گل کی کیتی انہوں نے، میں جنوں کہنا اے ساڈا خدا ہے، انہیں کہا جا کے بتن دا پیشاب پیو، گل کیویں دی کر چھڈی، سوچ سوچ کے نا کوئی جواب نہ ملیا، پھر آیا حضور دی بارگاہ، فرمایا کیویں آنا ہویا؟ عرض کیتا حضور کلمہ پڑھا کے ابو بکر دا گلاس پھیلے بنا میرے کو، محبت ویکھ کے نا حدیبیہ کے صحابہ دی حضور دے نا کہ تھوک مبارک زمین تے نہیں جان دیندے، کیونکہ حضور کا تھوک مبارک بھی معجزہ ہے، خالی تھوک کوئی بھی نہیں لاندا اپنے چہرے دے ہوتے، یہ معجزہ ہے۔ تو یہ محبت ویکھ، اے وارفتگی ویکھ کے، اے جلا پن ویکھ کے عروہ بن مسعود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ نعت کا رنگ جو بدلا تو میں یہ سمجھا اعظم، پہلے تو میں کہتا تھا اب کوئی کہلواتا ہے۔
اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، واہ جی واہ، اللہ آپ کی ماؤں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو در رسول کا گدا رکھے۔ پیسے نہیں ہیں گزارا ہو سکتا ہے، لیکن حضور تو بغیر گزارا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ جدوں کدی پریشان ہوا نا جی، پیسے نہیں ہیں نا، جدوں کدی پریشان ہو، تانوں ایک شعر سنا دوں، پڑھ لیا کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے درود، ہم غریبوں ہم غریبوں رود، ہم غریبوں رود، ہم فقیروں کی سرور۔ جدوں کو حالات نہیں نہ ٹھیک ہوئے بس شعر پڑھ چھڑیا۔ اللہ تعالیٰ عشق رسول میں آپ کو سکندر بنائے، عشق رسول کا غنی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔